اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج اپریل 1983 کی 8 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الحدید کی آیت 4 ہی سے ہو رہا ہے، اگرچہ اس کی ابتدا تو سابقہ درس میں ہو گئی تھی۔ 57/4 سابقہ درس میں بات وہ چلی تھی جو میں نے کہا تھا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن سے وہ کس طرح سے وحدت وجود کے لیے سند لاتے ہیں، تو وہ تفصیل سے میں نے عرض کر دیا تھا کہ وہ تو اگلی آیت میں خود قرآن کریم نے وضاحت اس کی کر دی کہ خدا کا اور کائنات کا تعلق کیا ہے۔ خلق السماوات والارض فی 6 ایام، وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، یہ تو اس کی تخلیق ہے، تو وہ خالق اور مخلوق تو ایک ہو نہیں سکتے نا۔ یہیں سے اس نے خود تردید کر دی اس چیز کی۔ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے کہ یہ کائنات کی تخلیق کی تکمیل 6 مختلف پیریڈز میں ہوئی۔ ایام کے معنی دن ہی نہیں ہیں، منازل، پیریڈ، فیزز جس کو کہتے ہیں۔ اور اب تو یورپ کے سائنسدان جو تحقیق کر رہے ہیں وہ ان مختلف منازل کو، مراحل کو متعین کر رہے ہیں جن میں سے گزر کر یہ محسوس کائنات اس شکل میں آئی جس میں اب ہمارے سامنے ہے۔ تو وہ یہی پیریڈز ہیں جن کے متعلق قرآن نے یہ کہا ہے کہ اس طرح تکمیل تک پہنچی اس کی تخلیق، اور اس کے بعد پھر وہی بات ان کی آ گئی۔ ثم استوى علی العرش، تو میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے ہاں ترجمہ بھی یہی ہوگا اور تفسیریں بھی یہی ہوں گی کہ پھر اس تخلیق کے بعد خدا عرش کے اوپر بیٹھ گیا، تخلیق سے فارغ ہو گیا، عرش پہ بیٹھ گیا، اور پھر عرش کو متعین کیا گیا کہ وہ کہاں ہے، کیسا ہے۔ خدا اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا یہ عرش کی یہ تفصیل جو تھی احادیث کی روح سے، روایات کی روح سے، آپ کو شاید یاد ہوگا کہ وہ یہ ہے کہ یہ جو آسمان نظر آتا ہے یہ 6 مختلف ایسا ہے جیسے شیشے کے ڈال ہوتے ہیں، ایک کے اور دوسرے کے درمیان 500 سال کی راہیں ہیں۔ پھر وہ چھٹے آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے، سمندر کی گہرائی بھی 500 سال کی راہ کی ہے، اور اس سمندر میں 6 پہاڑی بکرے ہیں، وہ اتنے بڑے ہیں کہ یہ سمندر ان کے گھٹنوں تک آتا ہے، اور ان بکروں کے سینگوں کے اوپر خدا کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر خدا مستوی ہے، بیٹھا ہوا ہے۔ جم کا استوا کے معنی یہ کیے گئے۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، ٹھیک ہے اس قسم کی یہ روایات اگر تو یہ ہو کہ اس صاحب تفسیر نے اپنے ذہن سے یہ کچھ لکھا ہے تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کے ذہن کی تخلیق ایک افسانہ ہے، لیکن جب وہ یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے تو وہاں پھر مشکل آ جاتی ہے۔ اب ان حضرات کا تو کچھ کہنا نہیں، انہوں نے اپنے ہاں سے یہ باتیں کی، اپنے حجرے میں بیٹھ کے ہی یہ چیزیں گفتگو کی، اپنے ہی سامعین کو سنائی، اپنے شاگردوں کو پڑھائی، وہیں تک بات ہوئی۔ لیکن جب آپ اس قرآن کو اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی فضیلت کو دنیا کے سامنے پیش کریں گے
تو پھر وہاں آپ سوچئے کہ اس قسم کے افسانوں کا اثر کیا ہوگا ان کے اوپر۔ پہلی تو یہی چیز کہ یہ کائنات 6 دنوں میں پیدا کی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ تورات میں ہیں یہ 6 دن، قرآن کی روح سے تو ایام 6 پیریڈز ہیں۔ پھر اگلی بات یہ ہوئی کہ اس کے بعد وہ عرش پر مستوی ہو کے مستولی ہو کر بیٹھ گیا، مسلط ہوا، اور عرش کی یہ تفصیل بتائی گئی۔ تو اب ہم اسی مقام پہ پہنچ گئے جہاں یہ تورات و انجیل تھی، اور جنہیں ہم محرف کہتے ہیں کہ وہ اپنی اصلی شکل میں نہیں رہی، تو وہیں لے آئے ہم قرآن کو بھی۔ یہ میں نے عرض کیا تھا کہ جب تک یہ ذہن میں نہ آئے گا کہ یہ جو الفاظ ہیں ان کے کچھ مجازی معنی بھی ہوتے ہیں، بات قرآن کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اب ان چیزوں کو اگر حقیقی معنوں پہ ہی آپ مستوی کریں گے تو پھر تو آپ کو متعین کرنا پڑے گا۔ اپنی زبان میں آپ یہ کہتے ہیں کہ تخت و تاج، جب آپ کہتے ہیں تو وہ سچ مچ کا ایک تخت نہیں ہوتا، تاج سچ مچ کا ہی سر پہ رکھا ہوا نہیں ہوتا، وہ تختہ الٹ جاتا ہے جب، تو وہ کوئی لکڑی کا بنا ہوا تختہ نہیں ہوتا کہ جو وہ الٹ جاتا ہے سچ مچ۔ تھرون بھی جب انگریزی زبان میں آپ کہتے ہیں، کراؤن بھی جب یہ کہتے ہیں، تو اس کے معنی مملکت کا اقتدار ہوتا ہے۔ انہی معنوں میں یہ اس معنی میں جس میں یہ تھرون یوں لیا جاتا ہے، جس کے معنی وہ پاور ہوتی ہے، وہ اقتدار ہوتا ہے مملکت کا، انہی معنوں میں یہ عرش کا لفظ بھی مجازی طور پر عربی زبان میں بولا جاتا ہے۔ تو یہ تو کنٹرول کے معنی میں آتی ہے، یہ چیز اقتدار کے معنوں میں یہ آتی ہے کہ وہ صرف یہ نہیں کہ خالق ہے، اور خالق تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ یہ کسی نے کوئی مشین بنائی، بنانے والا کہیں بیٹھا ہے، مشین وہ کسی جگہ ہے، دونوں میں کوئی تعلق باقی نہیں رہتا۔ جو بننا تھا اس نے بن چکی، اب یہ جہاں جی جائے وہ رکھے جائے اس کو۔ خالق اور یہ مخلوق اس طرح سے الگ الگ ہوتی ہیں، لیکن وہ خالق اس قسم کا نہیں کہ اس نے کوئی چیز پیدا کی اور اس کے بعد اس کا کوئی تعلق ہی اس سے نہ رہا۔ اس پر جو کنٹرول ہے اس پورے نظام پر، وہ اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے لیے مختلف قسم کے دیوی دیوتا مقرر نہیں کیے اس نے کہ بارش کا یہ دیوتا اور آندھیوں کا وہ دیوتا، فصلوں کا یہ، اولاد کا یہ، بیماری کا یہ تصور جو تھے، یہ پہلی اقوام قدیمہ میں ہر جگہ پایا جاتا تھا، کیونکہ انسان کا شعور اپنے بچپن کے زمانے میں تھا، وہ ذہن میں نہیں لا سکتا تھا کہ کوئی ایک اتھارٹی اس قسم کے مختلف کام بھی کر سکتی ہے۔ وہ خدا کا جو تصور دیا ہے قرآن میں، اور آپ کو یاد ہوگا میں بار بار کہتا ہوں کہ قرآن سے خدا کا تصور متعین کر دیا جائے تو سارا اسلام سمجھ میں آ جاتا ہے۔ بڑی بنیادی چیز ہے یہ۔ تو خدا کا تصور اس نے ایک تو یہ دیا کہ اس کا اور کائنات کا اور انسانوں کا تعلق خالق اور مخلوق کا ہے۔ پھر خالق اس قسم کا نہیں کہ وہ تخلیق کے بعد ان سے الگ ہو کر بیٹھ گیا، اس کا تعلق ہے رگے جاں کی طرح، جس طرح سے کہتے ہیں۔ اور یہ اب سوال جو ہے بڑا غور طلب ہو جاتا ہے۔ میں پہلے یہاں آگے آ جاؤں تو پھر میں عرض کروں گا کہ دونوں میں تعلق کیا ہے۔ ثم استوى علی العرش، اور پھر ثم کے معنی یہ نہیں کہ اس کے بعد، تخلیق کے بعد جیسے کہتے ہیں کہ پھر وہ یوں آ گیا، یہ نہیں ہے، اس کے معنی اور کے بھی ہوتے ہیں۔ استوا، اس نے کنٹرول جو ہے اپنے ہاتھ میں رکھا پوری کائنات کا۔ یہ نظام سارا اس لیے اس حسن و خوبی سے کار فرما ہے کہ اس کا کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے۔ تخلیق کے بعد وہ اس سے الگ ہو کر نہیں بیٹھ گیا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، یعنی اس کنٹرول کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے نا، اسے معلوم ہو کہ کہاں کیا ہو رہا ہے۔
کہا کہ وہ ان جزیات تک کا بھی علم ہے اس کو کہ اس زمین میں کیا داخل ہوتا ہے، کیا ان میں سے نکلتا ہے، اس فضا میں کیا چیز اوپر جاتی ہے، وہاں سے کیا چیز نیچے آتی ہے. یہ تمام چیزوں کا گویا اس نظام کے یوں ہی اشاراتی عناصر گنا دیے کہ ان تمام چیزوں کا اسے علم ہے، اور علم کے معنی یہ ہے کہ وہ کنٹرول ان چیزوں کا اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. اب یہ تو خارجی کائنات اور خدا کا تعلق رہا. انسانوں کے متعلق کہا کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ. یہ ہے وہ اہم چیز جو خدا کا تصور جو قرآن پیش کرتا ہے. دو چیزیں آئیں ہمارے سامنے. ہوا معکم اینا ما کنتم، جہاں بھی تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. معیت خدا کی ایک طرف آئی، اور دوسری طرف اس کی کیفیت یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، نگاہیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اس کا ادراک نہیں کر سکتی، دیکھ نہیں سکتی. بلکہ وہ دیکھنا ہی نہیں کہا، ادراک تک نہیں کر سکتی. وہ تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا، ساتھ ہے تمہارے شعور میں نہیں آ سکتا. معکم تمہارے ساتھ بھی ہے، اور کیفیت یہ ہے کہ سبحانہ و تعالی اما یصفون، اس کے متعلق ذہن انسانی جو کچھ بھی کہے وہ اس سے بلند و بالا اور فوق ہے، ماورا ہے اس سے. تو معکم ہے ایک طرف، وہ جو ساتھ ہے اس کے متعلق تو اسے دیکھا بھی جا سکتا ہے، اس کے متعلق ایک ایک چیز گنائی جا سکتی ہے، اور اس کے بعد سمجھنا تو کچھ دشواری نہیں ہو سکتا. ایک طرف تو یہ بھی کیفیت ہے اس کی معکوم کی بھی، دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ نگاہیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی. یعنی ذہن جو کچھ بھی اس کے متعلق کہے وہ اس سے ماورا ہے، سبحانہ و تعالی. یعنی اب یہ دیکھیے کہ کس قسم کا تصور اس کا آ رہا ہے. وہ جو عرش کے اوپر بٹھانے کی بات ہے، وہ تو اقبال نے اپنے پہلے دور کی ایک غزل کی ایک شعر میں یہ بات کو صاف کر دی. انداز اس کا اس میں بڑا وہی ہے متغزلانہ. بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے زاہد، خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے. خوبصورت چیز. ویسے بھی جب یہ لوگ ناصب، واعظ، زائد وغیرہ کو مخاطب کرتے ہیں تو ایک اندر سے ایک طنزی چلبلا پن ہوتا ہے جو باہر آتا ہے. وہ انداز ہے یہ، بٹھا کے عرش پہ رکھا ہے تو نے اے زاہد، اور خدا وہ کیا ہے جو بندوں سے اعتراض کرے. بات بڑی صاف ہے یہ کہ یوں نہیں کہ وہ اس نے تخلیق کیا یہ سب کچھ اور اس سے پھر الگ ہٹ کے اپنی مخلوق کے اور عرش کے اوپر پھر بیٹھ گیا. اب وہ مزید تخلیق تو ہے نہیں، کوئی اور کام تو کچھ ہے نہیں. اس کے بعد وہ وہاں بیٹھا ہے، اور مخلوق جو ہے یا مخلوق میں پھر انسان بھی ہیں. اب وہاں بٹھانے والوں نے یہ نہ دیکھا کہ وہ آگے ہوا معکم اینا ما کنتم کہہ رہا ہے، اور پھر یہ بھی ساتھ کہہ رہا ہے کہ معیت بھی ہے اس کی تمہارے ساتھ، اور یہ ہے کہ اس کے متعلق کچھ بھی تمہارا ذہن جو کہے، اے برتر از خیال و قیاس و گمان و وہم، بالکل صحیح، وہ تو اس سے ماورا ہے، ساتھ بھی ہے. یہ الہیات کے فلسفہ کے میں دو اصطلاحات آتی ہیں. اہل مغرب جو ہیں ان کے ہاں کے فلاسفر جو ہیں وہ اس پہ ڈسکشن کرتے ہیں، ایمیننس اینڈ ٹرانسینڈنس آف گاڈ. خدا کا ہر جگہ موجود ہونا، رگے کائنات میں خون زندگی کی طرح دوڑنا جسے کہتے ہیں شاعر میں، اور اس سے ماورا ہونا. تو دو چیزیں متضاد نظر آتی ہیں بظاہر، لیکن خدا کا تصور جب وہ، تو میں نے کہا ہے کہ اس چیز کے اوپر
فلسفیانہ سطح کے اوپر بڑی بحث اور ڈسکشن وغیرہ یہ کی ہوئی ہے. یہ چیز اقبال نے اپنے ہاں دو اصطلاحیں اس نے بھی اپنے ہاں استعمال کی ہیں. میں نے عرض کیا کہ یہ مقام بڑے مشکل ہے، الفاظ میں نہیں سمو سکتے، لیکن الفاظ کے بغیر تو چارہ ہے نہیں. جب ہم بات کریں گے تو بہرحال ایک لفظ تو اس کے لیے استعمال کرنا ہوگا نا. تو یہ ہے دو چیزیں جو اقبال نے بھی کہی ہیں، وہ یہی ہیں جو وہاں اس کی بات ہوتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ اصطلاح ہیں باہمگی بے ہمگی. میں نے عرض کیا ہوا کہ خدا نے جو اپنی صفات قرآن میں گنائی ہیں وہ یوں ہی نہیں ہے کہ اس نے ڈسکرپشن اپنی کوئی دے دی ہے اور ہم سمجھیں کہ خدا ایسا ہے خدا ایسا ہے. جب اس نے کہا ہے صبغت اللہ کہ انسان اپنے اندر اپنی ذات کے اندر صفات خداوندی کا ایک عکس پیدا کرے. عکس میں نے اس لیے کہا ہے کہ خدا کی صفات تو اس کی ذات کی طرح لا منتہا ہیں، محدود نہیں ہیں، اور انسان جو کچھ بھی اپنے اندر پیدا کرے گا وہ تو محدود ہوگا. اس لیے میں ہمیشہ یہ لکھا کرتا ہوں اعلی حد بشریت، جتنا ایک انسانی زندگی میں ممکن ہے اس حد تک خدا کی صفات کو اپنی ذات میں پیدا کرنا. یہ ہے مقصد جو قرآن نے خدا کی صفات بیان کی ہیں. وہ یوں ہی نہیں کہ وہاں الفاظ ہیں اور ہمارے ذہن میں یہ آ جائے کہ ہاں ہاں وہ ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے اور تو اس قسم کا ہے. یہ بات نہیں کہ خدا کے حضور کھڑے ہوئے ہم اس کی تعریف اور توصیف بیان کر رہے ہیں. مقصد اس کا یہ ہے کہ انسانی ذات اگر اپنے اندر نشو و نما چاہتی ہے، ارتقاء کی منازل طے کرتی ہے، تکمیل تک پہنچنا چاہتی ہے، تو اس کا ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے اندر خدا کی یہ صفات اعلی حد بشریت پیدا کرتا چلا جائے. انسان اس کی ذات سے یہ منعکس ہونی چاہیے. اگر اس نے علیم کہا ہے اپنے آپ کو تو اس سے صاحب علم ہونا چاہیے. اگر اس نے ربوبیت اپنے لیے رکھی ہے تو اس کی صفت ربوبیت انسان کے اندر ہونا چاہیے کہ یہ دوسروں کی نشو و نما بھی کرے. اس نے اگر یہ رزاقیت کہا ہے تو وہ اپنے اندر یہ صفت پیدا کرے کہ وہ دوسروں کی رزاقیت کی ذمہ داری اپنے اوپر لے. تو یہ ہے مقصد خدا کی ان صفات کا. معاشرے میں اقبال نے یہ جو خدا کی یہ دو صفات ہیں کہ ما کم بھی ہے اور ما ورا بھی ہے ہمارے، اس نے معاشرے میں انسان کا انداز زیست جو ہے اس کے متعلق بڑے ہی لطیف انداز میں بات کہی ہے. ہر شخص اب ذات، ہر فرد اپنا جدا گانا تشخص رکھتا ہے. میں ہوں، کوئی دوسرا یہ میں نہیں ہو سکتا. الگ ہوں، جدا ہوں. فرد تو کہا ہی اسی صورت میں جائے گا جب انفرادیت اس کے اندر آئے گی، انڈیویجویلٹی آئے گی. یہ انڈیویجویلٹی ہے، انفرادیت ہے جس سے ہر فرد کا جدا گانا تشخص ہوتا ہے. میں ہوں، میرا یہ تشخص ہے، کوئی دوسرا یہ نہیں ہو سکتا. منفرد ہوں میں. اب اس کے بعد مجھے معاشرے کے اندر بھی رہنا ہے، معاشرے کا ایک فرد بن کے بھی رہنا ہے، اپنے آپ میں منفرد بھی ہونا ہے، معاشرے کا ایک فرد بھی بننا ہے. معاشرے کے فرد بننے کی حیثیت سے ہوا محکوم والی بات آنی ہے مجھ میں.
اور اپنی انفرادیت کو برقرار رکھنے کے لیے استوا علی العرش جسے کہا گیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے ماورا ہے، وہ کیفیت پیدا ہونی ہے۔ بالکل دو متضاد چیزیں آتی ہیں یہ، اور یہ بڑی اہم چیز ہے کہ معاشرے کے اندر رہتا ہوا سب کے ساتھ بھی رہے، اپنی ذات میں منفرد بھی رہے۔ اقبال کو تو بات کہنی آتی تھی، یہی اس کی انفرادیت ہے۔ زندگی انجمن آراؤ نگہدار خود است۔ انسانی زندگی، انسانی ذات، اس کی دو شعور ہیں، دو ایسپیکٹس ہیں۔ انجمن آرا معاشرے کے اندر انجمن کا ایک فرد نگہدار خود است، اپنی ذات میں منفرد، اس کی نشو و نما، اس کا ارتقاء، اس کا تشخص الگ ہر ایک کا، اور معاشرے کا ایک فرد بھی۔ کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک تشبیہ میں بات واضح کر گیا۔ یہی میں نے کہا ہے کہ اقبال کا کہ انفرادیت اس انداز میں ہے۔ پھر سن لیجئے، زندگی انجمن آراؤ نگہدار خود است، اے کہ در قافلہ ہی با ہمہ رہو بے ہمہ شاؤ۔ اللہ افراد کارواں کی مثال بھی کہ چلنا ہے تمہیں قافلے کے ساتھ، یہ تو ہوا معکم اینما کنتم، قافلے کا ایک فرد، لیکن اس کے باوجود اپنی انفرادیت کو قائم رکھتے ہوئے وہ کھو نہیں جاتا قافلے کے اندر۔ یہ نہیں ہے کہ اپنی جدا گانہ انفرادیت، انڈیویجویلٹی یا تشخص کو ختم کر دے قافلے کا ایک فرد ہونے کی حیثیت سے، اور یہ بھی نہیں ہے کہ رہبانیت کی طرف قافلے سے کوئی تعلق ہی نہ رکھے، معاشرے سے کوئی واسطہ ہی نہ رکھے، اور خلوت گاہوں میں بیٹھ کے کہے کہ میں اپنی ذات کا تزکیہ کر رہا ہوں، اس کا تشخص کر رہا ہوں۔ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اس نے تو انجمن آرا بھی رہنا ہے، نگہدار خود بھی رہنا ہے۔ تو یہ جو خدا کی دو صفات ہیں کہ وہ ایسا بھی ہے کہ جس سے آپ کی نگاہیں بھی اس ادراک نہیں کر سکتی، یعنی اتنا ماورا، اتنا منفرد، یہ بھی اس کی کیفیت ہے۔ اور دوسرے معکم بھی ہے، وہ تمہارے ساتھ، اینا ما کنتم، ہر مقام پر تمہارے ساتھ بھی ہے۔ تو یہ دو متضاد چیزیں بظاہر نظر آتی ہیں، لیکن فرد جب اپنے اندر خدا کی صفات کو اعلی حد بشریت پیدا کرے گا، منعکس ہوں گی پھر اس سے، تو اس میں دونوں صفتیں یہ کس طرح سے ہوں گی کہ وہ معاشرے کا ایک فرد بھی ہوگا، رہبانیت نہیں ہوگی کہ وہ ترک کر دے معاشرے کو، انجمن کو، اس کائنات کو، اس دنیا کو، اس کے اندر رہتا ہوا نگہدار خود است۔ اور کتنی خوبصورت تشبیہ ہے کہ اے کہ در قافلہ ہی با ہمہ رہو بے ہمہ شاؤ۔ یہ ہے اسلام عزیزان من۔ خدا نے یہ جو کہا ہے کہ ہمارے پاس آؤ گے تو فرادہ آؤ گے، وہ یہ ہے کہ تمہاری منفرد شخصیت جو ہے وہ ہوگی، اس سے ہم اندازہ لگائیں گے کہ تم نے اپنی ذات کی کس قدر نشو و نما کر دی تھی وہاں۔ لیکن اس کے ساتھ ہی اسی نے یہ کہا فذالک جعلناکم امۃ وسطا، تمہیں ایک امت بنایا ہے، ایک معاشرہ بنایا ہے، یہ ہے اسلام۔
معاشرے کے بغیر، اس نظام کے بغیر اسلام کا وجود ہی نہیں رہ سکتا۔ لیکن معاشرے میں اگر فرد کی انفرادیت یا اس کا تشخص کھو جاتا ہے، یہ باقی نہیں رہتا، اس کا مقصد ہی کچھ نہیں ہوتا۔ معاشرے کے ساتھ رہنے کے تو معنی یہ ہیں قافلے کا ایک فرد جو ان کے ساتھ چلتا ہوا منزل تک جا پہنچے، اور اگر یہ افراد ہی باقی نہ رہیں کارواں میں، قافلے میں، قافلہ کہاں باقی رہے گا؟ قافلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ یہ تو ان کے تشخص کا باقی رہنا ہے افراد کے، کہ ان سے مل کے وہ قافلہ رہتا ہے۔ تو یہ چیز ہے جو قرآن نے کہا تھا کہ رہبانیت ہم نے نہیں فرض کی تھی، ان لوگوں نے خود وضع کر لی۔ رہبانیت کے معنی یہ ہیں کہ انجمن سے، قافلے سے، معاشرے سے الگ ہٹ جائے اور یہ کہے کہ میں اپنی ذات کی تکمیل کر رہا ہوں۔ وہ کہا یہ ہے ہی غلط، کارواں نہیں رہے گا، امت نہیں رہے گی، معاشرہ نہیں رہے گا۔ تو یہ جو اسلوب ہے زندگی کے بسر کرنے کا، کہ وہ معاشرے کے اندر بھی رہے اپنا تشخص بھی جداگانہ قائم رکھے، یہ ہے خدا کی یہ جو دو صفات ہمارے سامنے آئی ہیں کہ سبحانہ و تعالی عما یصفون بھی ہے، اور اینا ما کنتم ہوا معکم اینا ما کنتم بھی یہ ان مقامات کو اگر سمجھ لیا جائے جو قرآن کہتا ہے، تو پھر یہ بات سمجھ میں آ سکتی ہے کہ وہ کس قسم کا نظام چاہتا ہے، کس قسم کا معاشرہ چاہتا ہے۔ معاشرے میں اگر آپ مکینیکلی کچھ قوانین کو نافذ کر دیتے ہیں، کچھ تو اس کا تعلق انسان کی ذات سے نہیں ہوتا، وہ تو مشین ہو جاتا ہے۔ وہ تو اس نے اس انداز کا معاشرہ قائم کیا ہے کہ معاشرے کے اندر ہر فرد کی انفرادیت یا اس کی ذات کی تکمیل بھی ہوتی رہے اور وہ معاشرے کا فرد بھی بنا رہے، نہ تو معاشرے سے الگ ہٹ کے رہبانیت بات ہو جائے، نہ اس کی کیفیت ہو کہ معاشرے کے اندر اس کا وجود ہی باقی نہ رہے، یہ سیکولرزم ہو جائے گی۔ یہ دونوں چیزیں خلاف ہے اسلام ہے۔ مکینیکلی اسلام نہیں کہیں نافذ کیا جا سکتا، یہ انٹروڈیوس ہوتا، اس کے معنی کچھ نہیں ہے۔ معاشرے کے ہر قدم کا، ہر اقدام کا اثر اس کی ذات پہ پڑنا چاہیے، اس کی تکمیل کا اسے موجب یا ذریعہ بننا چاہیے معاشرے کے اندر جو جا رہا ہے، جیسا قافلے کے ساتھ چلنے سے وہ اب منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ کہنے کو تو یہی ہوتا ہے کہ قافلہ منزل کی طرف جا رہا ہے، قافلے کا ہر فرد منزل کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ تو اگر تو یہ صورت ہے معاشرے کی کہ اس میں ہر فرد کی ذات کی تکمیل اور نشو و نما ہوتی چلی جا رہی ہے اور ہر فرد اپنی ذات کی صفات و خصوصیات کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے اس معاشرے کی تکمیل اور حسن کے لیے، پھر یہ اسلام ہے۔ اور اگر یہ کچھ مکینیکلی ہو رہا ہے، محض قوانین کی روح سے ہو رہا ہے، یہ اسلام نہیں ہے۔ یہ وہی ایک طرف رہبانیت ہے کہ جو ہمارے ہاں کے تصوف نے آگے لے لی، وہ بھی اسلام کے خلاف ہے کہ معاشرہ نہیں ہے، ہر فرد اپنی ذات میں مگن ایسا ہے۔ اور اگر یوں صورت ہے کہ معاشرہ مکینیکل مشین کی طرح چل رہا ہے جس میں کسی فرد کی اپنی ذات کا کوئی حصہ نہیں، تو وہ بھی خلاف اسلام ہے۔ تو ہے اسلام یہ کہ ایسا معاشرہ جس میں افراد کی ذات کی نشو و نما ہوتی چلی جائے ساتھ کے ساتھ، اور ہر فرد پھر اس معاشرے کی تحسین کے لیے، نظم و نسق کے لیے کنٹریبیوٹ کرے اپنی صفات اور صلاحیتوں کو، اور یوں یہ کارواں ان افراد کو ساتھ لیے ہوئے جانب منزل روا دما رہے۔
یہ ہے اسلام عزیزان ایمان، یہ ہے معنی اس کے، جسے اگر آپ یوں کہیں کہ وہ عرش پہ بھی ہے، اس سے الگ بھی ہے، بے ہمگی کی یہ کیفیت ہے ٹرانسینڈنس کی، اور ہوا معکم اینما کنتم، باہمگی کی یہ کیفیت ہے کہ وہ ہر فرد کے ساتھ ہے، اینما کنتم، اور میت کا یہ عالم کہ وہ تمہارے دل میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ یہ معیت اس کی یہ نہیں ہے کہ وہ ایک پیکر میں ملبوس ہے اور ہمارے ساتھ چل رہا ہے، بات اس کے علم کی ہے، بات اس کے قانون مکافات کی ہے، وہ ہر مقام پہ ہر فرد کے ساتھ ہے۔ بات میں سے بات نکل آئی، ہمارے ہاں کبھی کوئی سوچتا نہیں ہے، یہ خصوصیت تو صرف خدا کو حاصل ہو سکتی ہے کہ وہ ہر مقام پہ ہر فرد کے ساتھ ہو۔ آپ کو معلوم ہے ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہی خصوصیت شیطان کو دے دی۔ وہ ہے نا کہ شیطان ہر فرد کے ساتھ ہر جگہ ہوتا ہے، معاذ اللہ۔ کبھی نہیں سوچتے ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ ہوا معکم اینما کنتم، یہ خدا ہی کی خصوصیت ہے، کسی اور کی نہیں ہو سکتی۔ کتنی متضاد چیزیں ہیں جو بہت بجا وقت ہم کہہ جاتے ہیں، اور کبھی اس لیے کہ غور کرنا، فکر کرنا، سوچنا تو ہمارے ہاں حرام کراتے ہوتے ہیں، ورنہ اگر ذرا کہیں کھڑے ہو کر، جیسے قرآن نے کہا کہ ذرا رک جاؤ، ٹھہرو، ذرا سوچو، ثم تتفکروا، پھر سوچو ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ کیا یہ دو متضاد چیزیں، خدا اور شیطان، وہ ایک صفت جو ہے بڑی اہم صفت، وہ خدا کی صفت بھی، اور دوسری جگہ ہم شیطان کی وہ صفت کہتے ہیں کہ وہ ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے، ہر جگہ ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے وہ کاہے کے لیے؟ واللہ بما تعملون بصیر۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ نہیں ہے کہ کوئی رپورٹر اس نے مقرر کر رکھے ہوئے ہیں، جیسا ہمارے ہاں نا کہ کندھوں کے اوپر دو فرشتے ہیں کرامن کاتبین، وہ لکھتے ہیں، وہ پھر ڈائری بھیجتے ہیں عرش کے اوپر، تو وہاں سے خدا کو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ معکم اس لیے ہے کہ بما تعملون بصیر، وہ براہ راست ڈائریکٹ انفارمیشن حاصل کرنا جسے کہتے ہیں، خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے۔ ان الفاظ میں جو کہا جائے گا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یعنی وہ کسی اور کی پہنچائی ہوئی انفارمیشن کی بنا پر فیصلے نہیں کرتا، ہر عمل کا، ہر خیال کا، ہر ارادے کا علم براہ راست رکھتا ہے۔ یہ معنی ہوئے یہ سب کچھ اس لیے معکم اینما کنتم بما، تاکہ بما تعملون بصیر۔ اب وہاں آیا جو میں نے ابھی عرض کیا تھا کہ وہ عرش، اس کے معنی اقتدار ہے، اس کی وضاحت کرتا چلا جاتا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اب یہ ملک السماوات والارض نے بتا دیا کہ عرش کے معنی کیا ہیں۔ وہ ایک تخت نہیں ہے کسی چیز کا، خواہ وہ تخت طاووسی کیوں نہ ہو، جواہرات کا بنا ہوا، ایسا تخت نہیں، اس کے معنی اقتدار ہی کے ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اس کی تفسیر کر رہا ہے قرآن کے اس الفاظ کی، استوى علی العرش کی۔ کائنات میں اقتدار اسی کا ہے، کسی اور کا نہیں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جو معاملات بھی کہیں ہوں، آخر الامر ان کا فیصلہ اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب وہ آیا تھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو میں نے بتایا تھا کہ اس کا مفہوم کیا ہے اور ہم کیا کہتے ہیں اس کے معنی۔ اتنا انقلاب آور وہ اعلان ہے، تو ہماری کیفیت یہ کہ ہمیشہ بس ایک ہی موقع رہ جاتا ہے اس کے استعمال کا، کہ جہاں کسی کے مرنے کی اطلاع ملی اور بے ساختہ ہم نے کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
بات اور جگہ چلی جائے گی، ورنہ میں بتاؤں کہ یہ تصور بھی ہم نے ان سے لیا ہے، ویدانت والوں سے یا تصوف والوں سے، کہ خدا کی ذات کے ساتھ واصل بالحق ہو جاتا ہے انسان جا کر، الہ راجعون کے یہ معنی لیے جاتے ہیں۔ بات دوسری طرف چلی جائے گی، الی اللہ ترجع الامور، ہر معاملے کا آخر الامر فیصلہ اسی کے قانون کے مطابق، اور فیصلے کے لیے اتنا انتظام کہ وہ براہ راست علم رکھتا ہے ہر ایک کے عمل کا، ہر ایک کے خیال کا، ہر ایک کے ارادے کا، اور فیصلہ پھر اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے جو کائنات میں ہر مقام پر پھیلا ہوا ہے۔ اس کے ملک کے احاطے سے کوئی فرد باہر جا نہیں سکتا، اس لیے ہو نہیں سکتا کہ عمل تو ایک طرف، عمل کا ارادہ بھی جو ہو وہ بھی اس کے مواخذہ کی حد سے باہر رہ جائے۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، کیا حسین انداز ہے اس کا عزیزان من، پوچھئے نہیں۔ میں تو ایک ایک قدم پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، آگے بڑھنے کو جی نہیں چاہتا، یعنی وہ نظارہ اتنا پرکشش ہوتا ہے کہ پاؤں پکڑ لیتا ہے انسان کے۔ وہ خارجی کائنات کی مثالیں دیے چلا جا رہا ہے، اور جو اس سے مقصد ہے وہ آخر میں ساتھ کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے۔ ادھر سے یہ چیز تھی کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منہا، یہ کائنات کی چیزیں، زمین و آسمان کا نظام، کیا کیا اس میں طبیعی طور پر ہوتا ہے، اور وہ سارا کچھ اینما کنتم کے لیے، کاہے کے لیے، عالم بما تعملون بصیر کے لیے، ملک السماوات والارض کہا، اقتدار سارے کا سارا۔ پھر وہ مثال وہیں تھی، وہ لے آئے، یولج اللیل فی النہار، زمین آگے بڑھتی، نہیں زمین نہیں، رات کی تاریکیاں آگے بڑھتی ہوئی دن کی روشنی میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور دن سرکتا سرکتا لیل کی آغوش میں چلا جاتا ہے۔ کیا خوبصورت پیرایا بیان ہے۔ یہ ہو رہا ہے، چلو جی ہو رہا ہے، ہمیں اسے کیا واسطہ کہ دن کہاں چلا جاتا ہے اور رات کہاں چلی جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح اگر آپ پوچھنا چاہتے ہیں، یہ اس دور کے لوگوں کے ذہن کی تخریص تھی، اور پھر وہی چیز کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب، کہ حضور سے پوچھا گیا کہ سورج رات کو کہاں جاتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جا کے چھپ جاتا ہے، اور دوسری صبح کو فرشتے اس کو کچوک کے دے دے کے پھر نکالتے ہیں کہ چل، اور پھر آ جاتا ہے۔ عزیزان من، ہنسیے نہیں، روئیے، اور خون کے آنسو روئیے۔ آپ کے ہاں کے بچوں کو اسلامیات کے نام سے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ یہ ہے، اور اس پہ اگر آپ کی مسکراہٹ ہے تو فوراً انکار حدیث کا فتویٰ لگ جائے گا اور مرتد قرار پا جائیں گے آپ۔ کہا یہ جاتا ہے، دن اور رات کی اس کیفیت کو بیان کرنے کے بعد پھر اصل مقصد کی طرف، وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، تمہارے دلوں میں گزرنے والے خیالات سے بھی واقف ہے۔ کہا یہ ہے خدا وہ جس کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ آمنوا باللہ، اس خدا پر ایمان لاؤ۔ اور یہ باتیں کہاں سے تمہیں معلوم ہوئی؟ اس وحی کے ذریعے جو خدا نے اپنے رسول کی وساطت سے تم تک پہنچایا، اس لیے خدا پر ایمان اس وساطت سے لایا جائے گا جو وحی ہے جو خدا نے دی، اس لیے آمنوا باللہ و رسولہ۔ اور سب سے پہلا قدم جو ہے اس تمام اہتمام کا جو یہاں کیا گیا، وہ سارا کائنات کا باہر نظم و نسق کاہے کے لیے ہے کہ جو کچھ انسان جو جاندار مخلوق خدا نے پیدا کی ہے وہ سامان پرورش وہاں سے حاصل کر سکتا ہے،
یعنی اس کے ساتھ ہی اس نے ذرائع پرورش بھی پیدا کر دیے ہیں. ارض و سما کا انتظام اس کے لیے ہے. تاتو نانے بقا فاری و بغفلت نہ خوری، سعدی کے الفاظ میں. ابرو بادو مہو خورشید ہما در کارند، تاتو نانے بقا فاری و بغفلت نہ خوری. یہ سارا نظام کائنات سر گھر میں اگر عمل ہے کہ تمہارے لیے روٹی مہیا کی ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ اس روٹی کو کھاؤ تو خدا کے قانون سے غافل ہو کر نہ کھاؤ. کیا بات ہے صاحب، یہ لوگ جو کہہ جاتے تھے. یہ سارا کچھ کہنے کے بعد ایمان لاؤ اس خدا کے اوپر جو ہم نے بتایا ہے، اس رسول کے اوپر جس کی وساطت سے یہ باتیں تمہیں معلوم ہوئیں. خدا نے اس کو بتائیں اور اس نے تمہیں بتائیں. اور اس کے بعد کرو کیا؟ کرو یہ نہیں ہے کہ ایک خلوت میں بیٹھ کے اپنا تزکیہ نفس کرتے چلے جاؤ. یہ تزکیہ نفس بھی کرتے ہیں، نفس کو مارتے بھی ہیں. عجیب. اب تو میں کہتا ہوں تو اپنے آپ پہ شرم آتی ہے کہ تو کیا کرتا رہا تھا آدھی عمر. بہرحال یہ اس کا صدقہ، اس کا احسان تھا عزیزان من کے ان ظلمات کی وادیوں سے نکل آیا. میں کاہے کے لیے سب کچھ کرو؟ انفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ. پہلا قدم یہ ہے کہ یہ جو کچھ سامان رزق تمہیں ملا ہے اسے کھلا رکھو نوع انسانی کی پرورش کے لیے، بلکہ ہر جاندار کی پرورش کے لیے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد پہلی چیز یہ کہی گئی ہے. ایک لفظ میں یہ بات بتا دی جسے کہتے ہیں کہ صاحب ملکیت ہے زمین کی. زمین ہی ہے نا جہاں سے یہ سب کچھ نکلتا ہے. وہ کھانے پینے کی چیزوں کی شکل میں وہ نکلے یا اس میں سے وہ سامان ذرائع دھاتیں وغیرہ نکلیں جن سے یہ سب چیزیں پھر انڈسٹریلائز ہو کے بنتی ہیں. کچھ بھی ہے، یہ جو ہے اس پرورش گاہ جو ہے انسان کی، اس کے ذریعے سارے وسائل جو ہیں وہ زمین ہی سے حاصل ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ پھر جب وہ آسمان کا وہ پانی جو ہے وہ بگتا ہے تو ان دونوں سے مل کے یہ ذرائع پرورش بن جاتے ہیں. اس لیے ارض و سما وہ کہا، اس نے کہا کہ یہ جو کچھ تمہیں یہ حاصل ہو رہا ہے، زمین کو تم اپنی ذاتی ملکیت قرار دے لیتے ہو، لکیریں کھینچ لیتے ہو اس کرۂ ارض کے اوپر. بڑی بڑی لکیریں ان سے قومیں بن جاتی ہیں. پھر ہر قوم کی کیفیت یہ کہ امت بر امت دیگر چرد، دانا ایمی کارد حاصل برد. دیکھیے یہ لکیریں جو کھینچی ہیں انسان نے، ان لکیروں میں کیفیت یہ کہ ایک لکیروں کے ہاتھے کے اندر بسنے والے انسان دوسروں سے اپنے آپ کو الگ سمجھتے، الگ ہی نہیں ان کا دشمن کر. ہر قوم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوم جو ذرا اس سے کمزور ہو اس کی تمام محنتوں کے ماحصل کو کسی نہ کسی طرح سے نچوڑ کے کھسوٹ کے لوٹ کے اپنے ہاں لے جائے. ہر قوم کی یہ کوشش ہوتی ہے. یہ ساری کشمکش جو آپ کے ہاں جسے سیاسی کہتے ہیں وہ ہے ہی معاشی حقیقت میں. ہر قوم کی یہ کوشش ہوتی ہے. یہ قوم کیسے بنی؟ وہ ایک لکیر کھینچنے سے. اس بڑی لکیر کا جو احاطہ ہے وہ جیل خانے کے اندر وہ ایک سیلز ہوتے ہیں نا الگ، پھر اندر اس احاطے کے اندر پھر لکیریں کھینچی. یہ چودھری فتح خان کی زمین ہے، لکیر کھینچی ہوئی ہے، اندراج ہے پٹواری کے خانے رجسٹر میں. لکیر یہ اس کی ملکیت ہے. میں کہا کرتا ہوں نا کہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ یہ ملکیت کا جو دعویٰ ہے اس کا ثبوت تو تم پیش کرو. یہی کہو گے نا کہ میں نے فلاں سے خریدی، کیا یہ اس کی ملکیت تھی جو اس نے بیچی ہے یا خلاف قانون ہے؟ چوری کا مال جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کا خریدنے والا بھی چور ہوتا ہے. دونوں کا سزا ملتی ہے.
تم نے جو خریدی ہے تو کیا اس کا اطمینان کر لیا تھا کہ یہ اس کی ملکیت ہے؟ اس کی ملکیت کیسے ہوگی؟ یا کہو گے کہ میں نے وراثت میں نہیں اپنے باپ سے، ٹھیک ہے، باپ اگر چوری کا مال لے کے بیٹھا تھا اور وہ بیٹے کو مل گیا ہے وراثت میں، تو وہ تو پھر چوری کا ہی مال ہے۔ پیچھے لیے جاؤ جہاں تک جی چاہے عزیزان من، سوائے اس کے کہ یہ لکیریں ماری ہوئی آپ ثابت کریں گے، اس میں ملکیت ثابت نہیں کر سکتے، کسی مقام پہ نہیں ثابت کر سکتے۔ سب سے پہلے انسان کی بھی ملکیت ثابت نہیں کر سکتے، وہ تو اسی طرح سے پڑی ہوئی تھی زمین، قابض ہو جاتا ہے انسان، پھر وہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس میں قوت ہوتی ہے وہ اس پہ قابض ہو جاتا ہے۔ قوموں کی کشمکش یہی کی، زیادہ قوت والی قوم کمزور قوت والی قوم پہ جب قابض ہوتی ہے تو اس کی زمین پہ قابض ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے یہ جو انفرادی ملکیت کے قصے، وہ زمینوں پہ لکیریں کھینچی ہوئی ہیں، وہ کوئی زبردست آتا ہے وہ اس کو نکال دیتا ہے۔ تو کیا ہو رہا ہے آسام میں آج؟ خون کے آنسو رولاتا ہے۔ اتنے سالوں سے بسنے والے انسان اپنا ڈھور ڈنگر کی طرح وہاں سے ہانکے چلے جا رہے ہیں، جو نہیں اٹھتا ان کو قتل کیا چلا جا رہا ہے۔ قوت والا قابض ہو رہا ہے نا اس کمزور کے مقابلے میں، پھر یہ ملکیت ان کی برحق ہو جائے گی، پھر UN ان کے حق میں فیصلہ دے دے گا کہ یہ ٹھیک ہے، یہ اہل فلسطین کی زمین نہیں ہے، یہ اسرائیل کی زمین ہے۔ کیا تماشا ہے؟ کیا کہتا ہے قرآن؟ کہا کہ اتنا ہی تمہارا استحقاق ہے نا، جعلکم مستخلفین فیہ، پہلے جو اس کے اگر تم ان کو مالک کہو یا جو ان کا انتظام کرتے تھے، جس کی قبضے میں یہ چیز تھی، وہ چلے گئے تو پھر یہ تمہارے قبضے میں آ گئی جسے تم کہتے ہو۔ وہ اگر نہ چلے جاتے، زندہ رہتے، تو یہ تمہاری ملکیت میں تو نہیں آ سکتی تھی۔ تو ہوا تو اتنا ہی نا کہ وہ چلے گئے اس لیے تمہاری ملکیت میں آ گئے۔ کیا بات ہے! تو اس سے تمہاری ذاتی ملکیت تو یہ نہیں ہو جاتی۔ اس کو کھلا رکھو۔ یہ ہم نے ارض کو للانام پیدا کیا ہے، تمام جانداروں کے لیے، سواء للسائلین، ہر ضرورت مند کے لیے یکساں طور پر اس کو کھلا رہنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پیدا کیا ہے اس غرض کے لیے اسے۔ ہم خالق ہیں، ہم مالک ہیں، اور یہ اس کی غرض تھی جو ہم نے جس کے لیے پیدا کیا ہے۔ قرآن نے اس کو اندادم من دون اللہ کہا ہے کہ یہ جو تم اس کو ذاتی ملکیت میں دے دیتے ہو، یہ خدا کے ساتھ دوسرے خدا کھڑے کر دیتے ہو تم۔ ناجائز ملکیت والا دوسرا مالک جو ہوتا ہے، اسی کو تم شریک کہو گے نا اصطلاح میں، یہی شرک ہوگا نا، ایک رقبے کے دو مالک ہو جائے۔ کہا اتنی سی چیز تھی تو ہم نے تو اسے نوع انسانی نہیں، تمام جانداروں کی پرورش کے لیے ذریعہ نشو و نما بنایا تھا۔ اس کو کھلا رکھو۔ فالذین آمنوا منکم، پہلے کہا ہے نا آمنوا باللہ ورسولہ، ان حقائق کو تسلیم کرو، ان پر ایمان لاؤ کہ یہ سچی چیز ہے۔ ایمان کے معنی ہے کہ یقین اس بات کا کہ یہ صحیح چیز ہے۔ قرآن کے دعاوی کی صداقت پر قلب اور دماغ کے اطمینان کے ساتھ یقین پیدا کر لینا، یہ ایمان ہے۔ پہلے کہا تھا نا یہ ایمان لا، کہا کہ فالذین آمنوا منکم، جو لوگ تم میں سے اس طرح سے ایمان لے آئیں گے اس حقائق کے اوپر جو ہم بیان کر رہے ہیں، وَأَنفَقُوا، اور اسے کھلا رکھیں گے نوع انسانی کی پرورش کے لیے، لہم اجر کبیر، یہ ہیں جن کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ انفاق وہ چیز ہے، پہلا قدم یہ ہے۔
وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، آگے بات کہ یہ دلائل ہم نے دیے، یہ وجوہات بیان کی، ہے کوئی جواب ان کا تمہارے پاس؟ جب نہیں تو پھر کیا ہو گیا ہے تمہیں کہ اس قسم کے خدا پر ایمان نہ لاؤ جو یہ ہدایات دیتا ہے؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں پھر؟ یا تو آؤ ہاتھوں برہانکم ان کنتم صادقین، اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ دلیل تمہارے پاس کوئی ہوگی نہیں، تو پھر مالکم لا تؤمنون باللہ والرسول یدعوکم لتؤمنوا بربکم، اور رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے، پکار رہا ہے۔ تو یہ جو ایک معاشرے کی تشکیل ہوتی ہے اس میں ایک مرکز کی ضرورت لابد ہوتی ہے، دعوت دینے والا، بلانے والا، اپنے گرد جمع کرنے والا، فرسٹ کرسٹل کہتے ہیں اس کو کیمسٹری میں، ایک ذرہ سا، اس کے گرد جمع ہوتے ہیں تمام دیگر ذرات، پھر وہ متشکل ہو جاتی ہے ایک شے اس سے۔ تو یہ پہلی چیز، رسول کی یہی حیثیت نہیں ہوتی کہ وہ خدا کے پیغام کو دوسروں تک پہنچاتا ہے، بلکہ اس کی حیثیت یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ ان افراد کو یکجا کر کے ایک معاشرہ متشکل کرتا ہے جس کا فرسٹ کرسٹل خود رسول ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے انا اول المسلمین، پہلا مسلم۔ یہ ہوتا ہے جس سے پھر نظام متشکل ہوتا ہے۔ عزیزان مان، اگر یہ نہ ہو تو پھر یہ ذرے الگ الگ تو رہیں گے ریت کے ذروں کی طرح، یہ چٹان نہیں بن سکیں گے، یہ نظام نہیں ہوگا، یہ افراد ہوں گے، امت نہیں ہوگی۔ اس کے لیے ضروری ہے ایک دعوت دینے والے کی۔ دعوت دینے والا سب سے پہلے ایمان بھی لاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آمنو باللہ ہے، تم بھی اسی طرح سے جو کچھ تمہیں دیا گیا ہے وہی کی روح سے، وہ اتنی سی بات ہی نہیں ہے کہ تم نے لیا اور آگے پہنچا دیا، ایمان لاؤ اس کے اوپر۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، رسول ایمان لاتا ہے پہلے، پھر وہ مسلم کہتا ہے، ان قوانین کے سامنے جھکتا ہے، اول المسلمین، فرسٹ کرسٹل بنتا ہے، پھر وہ دعوت دیتا ہے دوسروں کو کہ آؤ۔ تو جب یہ شیرازہ بکھر جائے اس نظام کا تو اسے بارے دیگر متشکل کرنے کے لیے پروسیس وہی ہوگا جو قرآن کا پروسیس۔ دعوت دینے والا ضروری ہے، لیکن وہ تو کسی صورت میں دعوت دے سکے گا کہ پہلے اپنے اندر وہ خصائص اور کشش اور جاذبیتیں پیدا کرے کہ جو دوسروں کو کھینچ کر اس کی طرف لے کے آئے۔ یہ ہے وہ اسوہ حسنہ رسول اللہ کا جو بتایا ہے، تمہارے لیے رسول کا اسوہ جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے۔ وہ نمونہ اس طرح بنتا ہے کہ اس نے اپنے ذات کے اندر ان خصوصیات کو پیدا کیا ہوتا ہے جو ایک مومن کی خصوصیات ہوتی، اور پھر یہ جو افراد ہیں ان کی بھی یہ صورت ہے، وہ اس قسم کے ہوں گے تو اس کی طرف کھنچ کے آئیں گے نا۔ جو فولاد نہیں وہ مقناطیس کی طرف جائے گا کس طرح سے؟ مقناطیس کا موجود ہونا ضروری ہے فولاد کے ذروں کو اکٹھا کرنے کے لیے، لیکن ان ذروں کا فولاد ہونا بھی تو ضروری ہے۔ یہ تھا وہ پروسیس جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال کی مکے کی زندگی میں یہ جو فولاد کے ذروں کے اوپر زنگ لگ گیا ہوا تھا، یوں کہیے کہ اپنی تعلیم و تربیت سے اس زنگ کو اتارا۔ فولاد کے ذرے تھے، یہ جو فولادی ذرے نہیں تھے ابو لہب اور ابو جہل، وہ نہیں آ سکے۔ کوئی دو چیزیں ضروری ہو جاتی ہیں اس نظام کو، اس دعوت کو پورا کرنے کے لیے،
مرکزی اتھارٹی جس نے مقناطیس کا کام دینا ہے، اور وہ افراد کے جن کے اندر فولادیت کی ایک، اسی لیے سورہ الحدید اس کا نام ہے۔ یوں یہ چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں عزیزان من تو ایک اسلامی نظام متشکل ہوتا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، رسول اپنے لیے نہیں، تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب کے اوپر ایمان لاؤ، وہ اس کی دعوت تو یہ ہوتی ہے۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، ایمان لاتے وقت تو تم سے ایک عہد لیا گیا تھا، بلکہ تم نے خود ایک عقد باندھا تھا، میثاق تھا، یہ معاہدہ کیا تھا تم نے ایک، وہ معاہدہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ یاد رکھو عزیزان من، کوئی شخص جو مسلمان ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایمان لاتا ہے، تو وہ یہ 4 لفظ کہنے سے ایمان نہیں وہ لے آتا کہ آمنتو باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، یہ نہیں ہے، وہ ایک معاہدہ کرتا ہے، اور معاہدہ یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنہ، وہ معاہدہ کرتا ہے کہ میں اپنی جان اور مال خدا کے ہاتھ بیچ دیتا ہوں، اور خدا کہتا ہے کہ اس کی قیمت میں ہم تمہیں جنت عطا کرتے ہیں۔ یہ مابین ان دونوں کے معاہدہ ایک ہوتا ہے، اس سے ایک فرد مسلمان ہوتا ہے یا مومن ہوتا ہے۔ تو کہا کہ تم نے تو پہلے ایک معاہدہ کیا ہوا ہے اس قسم کا، تو اس معاہدے پر عمل کرنے کا اب وقت آ گیا ہے، تو ان کنتم مومنین، یاد رکھو، واقعی اگر تم اس طرح سے ایمان لائے ہوئے ہو تو اب اس معاہدے کی پابندی کرو جس معاہدے کی روح سے تم اس زمرے کے اندر داخل ہوئے تھے، اس انجمن کے، اس سوسائٹی کے ممبر بنے تھے۔ عزیزان من، سورہ الحدید کی آیت 8 تک ہم آ گئے، 9 سے آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔